بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت میں نجاست دو طرح کی ہے۔ ایک ہے نجاست حقیقی، جیسے پیشاب، پاخانہ، گوبر، یہ نجاست کہلاتی ہے، ہم محسوس بھی کرتے ہیں کہ واقعی یہ چیز نجس ہے۔ اور ایک ہے نجاست حکمی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی چیز دیکھنے میں نجس نہیں نظر آتی، لیکن حکم خدا کی وجہ سے وہ نجس کہلاتی ہے۔ چنانچہ ایک عورت اپنے مخصوص ایام میں نہا دھو بھی لے، میل کچیل اور بدبو دور کر لے، عطر و خوشبو سے لدی ہوئی بھی ہو، پھر بھی مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی، کیونکہ حکم خدا ہے کہ اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ ان ایام میں حکماً نجس کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مشرک ہے، اگر وہ 70 مرتبہ بھی دریا میں غسل کر لے پھر بھی نجس تو رہے گا ہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، تو یہ نجاست حکمی ہے۔ تو گناہ نجاست حکمی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، جو عضو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں نجس بن جاتا ہے۔ ہاتھ سے گناہ کیا تو ہاتھ نجس، آنکھ سے گناہ کیا تو آنکھ نجس، منہ سے گناہ کیا تو منہ نجس۔ اب اس کو پاک کرنا پڑے گا، اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے جن اعضاء کو دھوتا ہے اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکابر اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، چنانچہ گھر سے وضو کر کے اگر وہ مسجد کی طرف جاتے اور بے اختیار غیر محرم پر نظر کہیں پڑ جاتی تو دوبارہ وضو کرتے تھے کہ آنکھ غلط پڑ گئی، اب اس نجس آنکھ کے ساتھ مصلی پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ ہم سوچیں تو ہمیں جسم کا ہر عضو ہی نجس نظر آئے گا، تو یہ نجس وجود اللہ رب العزت سے کیسے واصل ہوگا؟ لہٰذا پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ اس نجاست حکمی سے پاک ہونے کا نام توبہ کہلاتا ہے۔ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو توبہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کا جو ظاہر جسم ہے اس کو پاک صاف کرنے کا نام طہارت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دو باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور جو اپنے جسم کو ظاہری نجاست سے بھی پاک کر لیتے ہیں۔ ہم کب تک یہ نجس زندگی گزاریں گے؟ یہ گناہوں کی نجاست کب تک جسم کے ساتھ رہے گی؟ کوئی تو دن ہوگا کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے حضور یہ عہد کریں کہ مولا آج کے بعد اپنے علم و ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے عجیب بات کہی، فرماتے ہیں جو شخص علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کریں کہ مولا آج کے بعد علم و ارادے سے گناہ نہیں کریں گے۔ ہاں بے علمی سے گناہ ہو گیا یا بنا ارادہ ہو گیا تو جلدی معافی تلافی کر لیں گے۔ اب اگر ہم نیت کر لیں گے تو کیا ہم فرشتے بن جائیں گے؟ نہیں، انسان ہی رہیں گے، مگر ایک تبدیلی آ جائے گی۔ وہ کون سی؟ کہ ہم گناہوں سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کریں گے، اور اگر بالفرض گناہ سرزد ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے، اپنے آپ کو اس گناہ کی حالت میں رہنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں اس امت میں ایسی قدوسی ہستیاں گزری ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے؟ بات یہ تھی کہ ارادتاً تو وہ گناہوں سے بچتے ہی تھے، لیکن اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت کبھی سرزد ہو جاتا تو جب تک اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو منا نہ لیتے چین سے نہیں رہتے، لہذا وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ فوراً گناہ نہیں لکھتا۔ حدیث پاک میں ہے کچھ پہر تک انتظار کرتا ہے کہ شاید اللہ کا بندہ گناہ سے توبہ کر لے، تو اگر ہم ایسا کر لیں تو ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے بڑی پیاری بات کہی کہ 3 کاموں میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ نیک نیتی کے ساتھ بندہ مسجد بنانے کا ارادہ کر لے تو اللہ کی خاص مدد آنے لگتی ہے۔ بظاہر اسباب نظر نہیں آتے مگر میرے مولا اسباب بنا دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی بندے کو بیٹی کا نکاح کرنا ہو،
حالانکہ وسائل نہیں مگر نیک نیتی کے ساتھ وہ تاریخ رکھ دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا دیتے ہیں۔ موقع پہ اس بچی کو ذلت سے محفوظ فرما کر عزت کے ساتھ اللہ پاک رخصتی کرا دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جو بندہ اپنے دل میں گناہوں سے بچنے کے لیے سچی توبہ کی نیت کر لیتا ہے اللہ اس بندے کی خاص مدد فرما دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری نیت پکی نہیں ہوتی، ہم سچی پکی نیت کریں، ہمارا مالک اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں گناہوں سے 100% بچائے رکھے، اور ہمارا معاملہ تو ہے ہی اللہ پر موقوف۔ رب کریم نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک و صاف بنا دیتا ہے۔ ہمارا تو معاملہ اللہ رب العزت کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، بلکہ سچ کہو ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کی آدھی نگاہ پر موقوف ہے۔ ایک رحمت کی نظر ہو گئی ہمارا کام سنور جائے گا، دل کی دنیا کو بدل دیں گے، دل کو نیکی پر جما دیں گے۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان